الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال عليه الصلاة والسلام الغدو والرواح إلى المساجد من الجهاد في سبيل الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل قدر دوستوں بزرگوں، ہمارا یہاں پر جمع ہونا اور دین کی بات کا کہنا اور سننا، اس کا مقصد اپنی معلومات کو اور اپنی جانکاری کو بڑھانا نہیں ہے. دین کی مجلس میں جمع ہو کر دین کی بات کا تذکرہ کرنا اور دین کی بات کو بار بار کہنا اور بار بار سننا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ دین کی جو بات جس کو معلوم نہیں ہے وہ اس کے علم میں آ جائے، یا جو دین کی بات کو نہیں جانتا وہ جاننے والا بن جائے، بلکہ اس کہنے سننے کے ذریعے سے اور دین کی بات کے بار بار کے تذکرے اور بار بار کے مذاکرے کا اصل مقصد وہ مادیت اور اسباب اور چیزوں کے مقابلے میں دین کو اور اعمال کو یقینی بنانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو دین معلوم ہے اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو دین معلوم نہیں ہے وہ اس وقت تک دین کی بات کو سنے جب تک اس کو معلوم نہ ہو جائے. اس وقت ایمان والے کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ وہ دین کی بات کے جاننے کو اور اس کی معلومات اور اس کی جانکاری کو ہی اصل سمجھ رہا ہے اور اسی کو کافی سمجھ رہا ہے اور اسی پر مطمئن ہے کہ میں کیوں محنت کروں اور میں کیوں دین کی بات سنوں اور میں کیوں دین کے ماحول میں جاؤں جب مجھے دین کی بات معلوم ہے. تو حالانکہ اللہ رب العزت کے وعدے کامیابی کے اور نجات کے
دنیا اور آخرت کے بنانے کے وہ محض معلومات اور جانکاری پر نہیں ہے، بلکہ وہ تمام وعدے یقین پر اور عمل پر ہے۔ اگر خالص معلومات اور خالص جانکاری نجات کا راستہ ہوتی تو قارون کبھی بھی ہلاک نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد تورات کا سب سے زیادہ جاننے والا اور تورات کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا قارون تھا۔ اپنی معلومات اور دین کی جانکاری کی وجہ سے اس صلاحیت کا مالک تھا کہ اگر انکار نہ کرتا تو ان دونوں نبیوں کے بعد نبی بننے کا حقدار یہ تھا، لیکن اپنی معلومات پر یقین نہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں، تو اس معلومات نے اس کو ایک ذرے کے برابر بھی نفع نہیں پہنچایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اپنے نبی سے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی جی دین کی بات کا تذکرہ کرتے رہیے اور دین کی بات کو بار بار یاد دلاتے رہیے کہ یہ یاد دلانا ایمان والے کو نفع دیتا ہے۔ کہ نفع کیا ہوتا ہے؟ کہ نفع یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت اور اس کا مزاج اور اس کی عادت یہ ہے کہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوگا وہی چیز اس کے نزدیک یقینی ہوگی، اور جس کا یقین دل میں ہوگا کہ اسی کا تاثر ہوگا۔ معلومات کا تاثر نہیں ہوتا ہے، تاثر یقین کا ہوتا ہے، اور جس چیز کا یقین دل میں ہوتا ہے اس کے لیے انسان کا جسم بغیر کسی کوشش اور بغیر کسی محنت کے تیار ہو جاتا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے صبح سے شام تک دنیا کی مجلسیں لگ رہی ہے، دنیا کے تذکرے ہو رہے ہیں، مادیت اور اسباب کو بولا جا رہا ہے، چیزوں اور شکلوں کو بولا جا رہا ہے، اس لیے دلوں کے اندر یقین اسباب اور چیزوں کا ہے، دنیا کے مادی نظام اور دنیا کی ظاہری شکلوں اور دنیا کے ظاہری اسباب کا ہے۔ اس کے لیے انسان کا جسم بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی تشکیل کے، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی محنت کے دنیا کے سارے کاموں کے لیے اس کا جسم تیار ہے۔ کہ یہ کس کا تاثر ہے؟ کہ یہ تاثر یقین کا ہے۔ اس سے کہا جائے فجر کی نماز میں کیوں نہیں آتے تو کہتا ہے صاحب سردی بہت ہے، سردی بہت ہے، اور دوسری طرف اگر اس کی ملازمت اور اس کی ڈیوٹی اور اس کا کاروبار صبح 5 بجے سے شروع ہوتا ہے تو اس کا یہی جسم 4 بجے سردی میں تیار ہو کر کاروبار تک پہنچ جاتا ہے۔ جسم نہیں بدلا ہے، انسان نہیں بدلا ہے، لیکن یقین بدلا ہوا ہے۔ یقین مادیت کا ہے، اس لیے عمل کی طرف قدم اٹھتا نہیں اور سبب کی طرف تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ جتنا ایمان والا دین کے ماحول میں رہ کر دین کی بات کو بولے گا اور دین کی بات کا تذکرہ کرے گا اور دین کی بات کو کہے گا اور سنے گا، اتنا دین یقینی بنے گا، اعمال یقینی بنیں گے، اور اسباب کا یقین اور اس کا تأثر اس کی ذات سے نکلے گا۔ جب یقین اعمال کا آئے گا تو جس طرح صحابہ اکرام عمل کے لیے ہر آن ہر گھڑی تیار ہوتے تھے، اس کا جسم بھی تیار ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب انسان کی صلاحیتیں کمزور ہو گئی ہے، اب جسم کمزور ہو گیا ہے
اب پہلے والا جیسا عمل نہیں ہو سکتا کہ نہیں. دنیا میں انسان کتنی کوشش کر رہا ہے کہ صاحب 4 گھنٹے نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرنا، یہ تو دور صحابہ کی بات تھی. اب انسان میں وہ طاقت کہاں ہے؟ کہ طاقت آج بھی ہے، یقین بدلا ہوا ہے، اس لیے اس کا میدان عمل اور طرز عمل بدلا ہوا ہے. آپ دیکھیں، ایک چائے کی ٹھیلی والا، ایک انڈے بیچنے والا، ایک ہوٹل والا صبح سے شام تک کھڑے ہو کر کس طرح اپنی مزدوری کرتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے. کیا وہ 4 گھنٹے کھڑے نہیں ہوتا؟ کیا وہ 2 گھنٹے لگاتار کھڑے ہو کر اپنے آنے والوں کو اور اپنے گاہکوں کو چائے نہیں پلاتا؟ کہ جسم وہی ہے لیکن یقین اسباب کا ہے. اور اللہ تعالی کا دستور یہ ہے، اس کا نظام یہ ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جس زمانے کا انسان بھی اپنے دل میں اسباب اور چیزوں کا یقین پیدا کرے گا اور اعمال کو ضائع کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہر آسانی میں مشکل لے کر آئیں گے اور ہر کامیابی کی شکل اور کامیابی کے سبب میں اللہ اس کے لیے ناکامی لے کر آئیں گے. اور اگر اعمال کو یقینی بنایا ہوا ہے، اللہ کے وعدوں کو یقینی بنایا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ضیق میں، ہر تنگی میں، ہر ناکامی کی شکل میں، ہر ناکامی کے سبب میں اللہ اپنی قدرت سے کامیابی نکال کر دکھائیں گے. زندگیوں کا بننا اور بگڑنا مادی اسباب اور مادی چیزوں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے یقین اور اس کے اعمال پر موقوف ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک اللہ کا ضابطہ اسی طرح ظاہر ہوا ہے اور قیامت تک اسی طرح چلے گا کہ جو سبب کی طرف جائے گا، شکل کی طرف جائے گا، دنیا کے مادی نظام اور دنیا کی شکلوں اور دنیا کی چیزوں کو یقینی بنا کر اپنی محنت کا رخ اس طرف پھیرے گا اور اعمال کو ٹھکرائے گا، احکامات سے منہ موڑے گا، تو اللہ رب العزت ہر ضیق میں اور ہر تنگی میں، ہر آسانی میں اس کے لیے تنگی پیدا کر دیں گے. آج اللہ معاف فرمائے، جس طرح اہل باطل کا خیال ہے وہی خیال ایمان والے کا ہے. کہتا ہے صاحب دنیا کے کام تو دنیا کے لیے ہیں اور آخرت کے کام اور دین کے کام کے لیے آخرت کے لیے. نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، خیر کے کام کرو. کہتا ہے مرنے کے بعد تو یہی کام آئیں گے. رہی بات دنیا کی تو دنیا کے طریقے سے چلتی ہے. یعنی اسباب اور چیزوں کو اور دنیا کے نظام کو دنیا کے بننے کا سبب سمجھا ہوا ہے اور خیر کے اعمال کو آخرت کے بننے کا سبب سمجھا ہوا ہے. حالانکہ یہ کسی نبی کی دعوت نہیں ہے. کسی نبی نے آ کر یہ دعوت نہیں دی کہ اسباب اور چیزیں بناؤ، مال اور دولت جمع کرو اور دنیا کے مادی نظام پر قبضہ کرو، اس سے تمہاری دنیا بن جائے گی، اور خیر کے اعمال کرو، اس سے تمہاری آخرت بن جائے گی. کہ یہ کسی نبی کی دعوت نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو انسان بھی دنیا میں رہ کر ایمان اور عمل اختیار کرے گا، اپنی زندگی کو دینی زندگی بنائے گا، احکام شریعت کا پابند بن کر زندگی گزارے گا،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم سب سے پہلے اس کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشگوار اور اچھی زندگی بنائیں گے. پہلا وعدہ دنیا کی زندگی میں راحت اور دنیا کی زندگی میں عزت اور دنیا کی زندگی میں اطمینان اور سکون کے نازل کرنے کا ہے. زندگی ایمان والی ہے، زندگی اعمال والی ہے، زندگی شریعت اور سنت کی پابند ہے. تو چاہے نظر آ رہا ہو کہ ہر طرف سے راستہ بند ہو رہا ہے اور ہر سبب اور ہر شکل ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالی کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ضیق اور ہر تنگی میں اپنی قدرت سے نجات کا راستہ نکال کر دکھائیں گے. ہر تخریب میں تعمیر نکال کر دکھائیں گے، ہر بربادی میں آبادی نکال کر دکھائیں گے، ہر ضیق اور ہر تنگی میں اللہ رب العزت کشادگی اور آسانی اللہ اپنی قدرت سے نکال کر دکھائیں گے. یہی تاریخ ہے آج تک کی دنیا کی، اور یہی زمانہ اور یہی حال ہوگا قیامت تک کے آنے والے زمانے کا. قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، ہزاروں احادیث اس پر شاہد ہے، اور دنیا کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جس زمانے کے لوگوں نے بھی اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنایا، اپنی زندگی کو اعمال والی زندگی بنایا، تو نظر آیا تنگی کا راستہ، لیکن اللہ رب العزت نے ہر تنگی میں ان کے لیے آسانی اور ہر تخریب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نجات اپنی قدرت سے نکال کر دکھائی ہے. زندگی اعمال سے ہٹی ہوئی ہے، شریعت سے ہٹی ہوئی ہے، احکام خداوندی سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کی ذات کا تاثر، اس کی ذات کا یقین نہیں ہے. ظاہری اسباب، ظاہری چیزیں، ظاہری شکلیں اور مادی نظام کے سارا قبضے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کامیابی کی شکل اور کامیابی کے سبب میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ناکام کر کے اور برباد کر کے دکھایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ بات سمجھائی. ہر نبی آ کر اپنی قوم کو یہی سمجھاتا تھا، ہر نبی آ کر یہی سمجھاتا تھا کہ ایمان اور عمل اختیار کر لو، اللہ دنیا کی زندگی خوشگوار اچھی زندگی بنا دیں گے، آخرت کی زندگی اللہ تعالی جنت والی زندگی بنا دیں گے. نمرود نے اپنی طاقت کے غرور میں، اپنی قوت اور اپنے اقتدار اور اپنے جاہ و جلال کے زعم میں اللہ کی قدرت کا انکار کیا، نبی کی شریعت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے ساتھ، تخت و تاج کے ساتھ، کرسی اور عہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ناکام کیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ناکامی کی راہ پر ڈال کر اس کی زندگی کو قیامت تک کے لیے عبرت کی زندگی بنا دیا، عبرت کی چیز بنا دیا کہ کامیابی اور نجات کرسی میں نہیں ہے، بادشاہت میں نہیں ہے، اسباب اور چیزوں میں نہیں ہے. کامیابی کا ضابطہ اور کامیابی کا راز تو اللہ کے احکام میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے اس کو اور اس کی پوری قوم اور پوری فوج کو ہلاک کر کے دکھلا دیا. تعمیر نظر آ رہی ہے، حکومت ہماری ہے، عہدہ ہمارا ہے، کرسی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، مال و دولت ہمارے پاس ہے، اکثریت ہمارے ساتھ ہے، کہ ہمیں کون ناکام کر سکتا ہے؟ کہ نہیں، اللہ کا ضابطہ حکومت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، چیزیں اور شکلیں نہیں ہے،
اللہ کا ضابطہ تو احکام خداوندی کا پابند ہونا ہے. نام و نشان مٹ گیا. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کہ نہ مال ہے، نہ اسباب ہے، نہ چیزیں ہیں، نہ مال و دولت ہے، نہ عہدہ اور کرسی ہے، کہ کچھ بھی نہیں ہے اور کسی کا سہارا نہیں، کہ سب سے پہلے ماں باپ نے گھر سے نکالا. پورے ملک نے مل کر فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ایک آگ جلا کر اس میں ڈال دیا جائے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے. آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے خلیل، ہم آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے، جو حاجت ہو ہمیں بتلا دو. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری مدد کا حکم دے کر بھیجا ہے. کہا نہیں، ہم نے تو حال دیکھ کر خود ہی عرض کیا تھا، یا اللہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا، تیری اجازت ہو ہم چلے جائیں مدد کرنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے مدد لے لے تو چلے جاؤ. کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اسباب اور چیزوں اور شکلوں کا یقین لے کر چلنے والا نہیں ہوں. میں نے تو اپنے دل کا تاثر، دل کا یقین اور دل کا وجدان تمام بنی ہوئی چیزوں سے ہٹا کر ایک بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے. میرے لیے وہ کافی ہے. جس طرح یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی، اسی طرح اے جبریل تو بھی اللہ کے امر کے بغیر ایک ذرے کے برابر مجھے نفع پہنچا نہیں سکتا. بے شک جبریل کی طاقت بہت بڑی ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اس کے عاجز ہونے کے لیے مخلوق ہونا کافی ہے. جس طرح آگ نہ جلا سکتی ہے اور نہ انسان کو نفع پہنچا سکتی ہے اللہ کے امر کے بغیر، کہ اسی طرح ہے جبریل تیری طاقت بھی اللہ کے امر کے بغیر نہ مجھے بچا سکتی ہے اور نہ مجھے جلا سکتی ہے. کہ ہمیں تمہاری حاجت نہیں ہے. ہم نے یقین اسباب اور چیزوں پر نہیں کیا ہے، ہم نے یقین اللہ کی ذات پر کیا ہے. نظر آ رہا ہے کہ نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اس تخریب کے پیچھے، اس ناکامی کی شکل کے اندر کتنی بڑی تعمیر ہے، کتنی بڑی آبادی ہے کہ وہ اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی براہ راست حکم فرمایا آگ کو، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر. کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسری طرف نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ ہے، کہ سب کچھ والوں کا نام و نشان مٹ گیا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ملک آباد کروائے، شام آباد کروایا، اور شام کے بعد پھر مکہ مکرمہ اور عرب کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود دے کر ان کے طریقے کو، ان کی عادات کو اور ان کی سنتوں کو قیامت تک زندہ رکھنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب وہ تو نبی تھے. ایک خیال یہ بھی پیدا ہوا کہ صاحب کوئی مدد کا واقعہ بیان کرو، کوئی اللہ کی نصرت اور تائید کی بات بیان کی جائے، تو انسان کے دل میں وسوسہ اور خیال پیدا ہوتا ہے
کہ صاحب وہ تو انبیاء تھے، ہم انبیاء تھوڑے ہی ہیں، وہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ تھوڑے ہی ہیں۔ بے شک وہ انبیاء تھے، بے شک وہ صحابہ تھے، انبیاء تو بہت اعلیٰ، سارے ایمان والوں کے اعمال کو بھی اگر جمع کیا جائے تو بھی ایک صحابی کے عمل کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالی کا کوئی وعدہ کسی نبی کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ کسی شخصیت اور کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ایمان اور اعمال کے ساتھ ہیں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دوسری جگہ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حال میں ایمان والوں کی مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، اب یہ آگ کا تاثر ختم ہو گیا، کہ نہیں، جس طرح یہ آگ اس زمانے میں مخلوق تھی آج بھی مخلوق ہے۔ آج بھی اگر ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے کیا ہے شاید؟ کہ اگر آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہو تو آج بھی آگ گلے گلزار بن سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ایک صاحب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، ابو بکر کا زمانہ ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن یقین اور کام کہ وہی ابراہیم علیہ السلام کا لے کر کھڑے ہوئے اور اسود انسی ملعون کی بات کا انکار کیا، کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لیس بعدی نبی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح کوئی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبی کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے والا ایمان سے خارج ہے، اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا بھی ایمان سے خارج ہے۔ اس کی نماز، اس کا ذکر، اس کی تلاوت، اس کی تسبیح، اس کے اعمال یقیناً اللہ کے یہاں سے مردود ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو انکار کیا، اس نے حکم دیا اپنے لوگوں سے کہ لکڑیاں جمع کرو اور ابو مسلم خولانی کو ان آگ میں جلا کر آگ میں ڈال دو۔ انہیں پکڑ کر آگ میں ڈال دیا گیا، آگ نے ایک ذرے کے برابر بھی ان کو جلایا نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ زمانہ صحابہ کا ہے اور ظاہر کے خلاف، کہ ظاہر کے خلاف تابعین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدد اور نصرت تو کسی زمانے میں آئی ہے، کہ نہیں، اللہ کی مدد اور نصرتوں کا زمانہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی وعدہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی شخصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ تو ایمان والے کے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، خوف نہ کرو، گھبراؤ نہیں، قیامت تک کے لیے ساری دنیا کی عزت اور سربلندی تمہارے لیے ہے، لیکن آگے شرط لگائی ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے
کہ تم حقیقی ایمان پر رہو. اگر حقیقی ایمان زندگی میں نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسباب دنیا کے لیے ہے اور اعمال آخرت کے لیے ہے کہ نہیں، یہ کسی نبی کی دعوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان ایمان اور عمل اختیار کرے گا ہم سب سے پہلے اس کی دنیا کی زندگی خوشگوار اچھی زندگی بنائیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا تصور اور خیال گزرا. کہ ایسی جنت ہم ایمان اور عمل کی برکت سے اس کے بدلے میں عطا فرمائیں گے. اور اگر زندگی ایمان سے ہٹی اور زندگی اعمال سے ہٹی تو ایسا نہیں ہے کہ مریں گے جب دیکھیں گے کہ اس وقت تو خود بخود نظر آ جائے گا، لیکن اس وقت کا نظر آنا کچھ کام نہیں آئے گا. اس وقت کا نظر آنا کچھ کام نہیں آئے گا. روایتوں میں ہے جب آدمی مرنے لگتا ہے، زندگی نافرمانی کے ساتھ گزاری، احکام خداوندی سے منہ موڑ کر زندگی گزاری، شریعت سے ہٹ کر زندگی گزاری، اس کی موت کے وقت اس کی موت کے فرشتے اس کے پاس ان تمام عذاب کو اور عذاب کی شکلوں کو لا کر سامنے حاضر کر دیتے ہیں کہ تجھے جہنم میں اور قبر میں کیا عذابات ہوں گے. کہ وہ عذاب اس کو دکھلا دیے جاتے ہیں. اس کی روح اس کے جسم میں چھپتی ہے، ایک ایک جسم کے حصے میں اس کو روح چھپنے لگتی ہے. تو فرشتہ اس روح کو ہتھوڑے سے توڑ کر اور ہتھوڑا مار مار کر نکالتا ہے. روایتوں میں لکھا ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے، ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کسی زندہ پرندے کو اور زندہ چڑیا کو توے پر ڈال کر اس کو سینک دیا جائے کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوگی. قبر کا حال الگ ہے، حشر کا میدان الگ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی سزا الگ ہے. وہاں جا کر انسان روئے گا. اگر دنیا میں تو ایک آنسو بھی نکل جائے اور سچی توبہ سے نکل جائے اللہ پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہاں لکھا ہے کتابوں میں اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا دی جائے، آنکھوں کا پانی سوکھ جائے گا، خون بہے گا، خون بھی سوکھ جائے گا، پیپ بہے گا، لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا. کیوں کہ اب تو آنکھ سے دیکھ لیا. جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چیخے گا اور چلائے گا، سخت پیاس سے، سخت دھوپ سے اور سخت عذاب سے پریشان ہو کر کہے گا یا اللہ اتنی تیز پیاس لگی ہے، اتنی تیز بھوک لگی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی، یا اللہ پانی پلا دے. لکھا ہے کتابوں میں کئی سال تک روتا رہے گا، چیختا رہے گا، اس کی طرف کوئی آواز نہیں ہوگی. کیوں کہ جب ہم نے تمہیں بھیجا تھا تم نے ہماری آواز نہیں سنی. 5 وقت مؤذن صاحب بلاتے رہے اور تو جانور کی طرح منہ اوپر کر کے روح گردانی کرتا رہا. دنیا میں ہماری نہیں سنی، یہاں تمہاری نہیں سنی جائے گی. یہاں تو وہ ہے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، یہاں تو وہ ہوگا جو تم نے آگے بھیجا ہے. زمانوں کے بعد اس کو پینے کے لیے زقوم دیا جائے گا. لکھا ہے کتابوں میں، بعض روایتوں میں زقوم ایک جہنم کا درخت ہے، اتنا بدبودار اس کا پانی کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو اس کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا والوں کی زندگی مشکل ہو جائے. بعض روایتوں میں زقوم کہتے ہیں
जहन्नमियों के जिस्म से निकला हुआ वो खून और वो पीप, वो इसको पीने के लिए दिया जाएगा। और ये सख्त प्यास की वजह से उसको अपने मुंह से लगाएगा, ऐसा खोलता हुआ होगा कि इसकी गर्मी की और जलन की वजह से ऊपर का होंठ सिकुड़कर सर तक चला जाएगा और नीचे का होंठ सिकुड़कर हंसली तक आ जाएगा। पेट के अंदर दाखिल होगा, पेट के निजाम को तोड़ फोड़ कर बना कर देगा। और ये पिएगा कैसे उसको? कि कुरान में फरमाया ये उसको ऐसे पिएगा जैसे कई दिनों का प्यासा ऊंट पानी न मिलने पर किसी कीचड़ में मुंह डालकर उसके कीचड़ को चूसता है, इस तरह ये उसको चूस कर पी जाएगा। ऊपर से फरिश्ते आवाज देंगे अल्लाह की तरफ से, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चखो अल्लाह के अज़ाब का मजा। तुम बड़े मुअज़्ज़ज़ थे दुनिया में, अल्लाह के घर में आने से तुम्हें शर्म आती थी, अल्लाह के सामने झुकने से तुम्हारी इज्जत घटती थी। बड़ी इज्जत वाले हो ना तुम, तो बड़ा मकाम है ना तुम्हारा, तो बड़ी शान है ना तुम्हारी, तो तुम्हें दीन पर चलने से, अहकामात पर चलने से, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी पर आने से तुम्हें शर्म महसूस हो रही है। कौम का ताना बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारी इज्जत चली जाएगी। कि जिस इज्जत की वजह से तुमने नाफरमानी की थी, अब उस इज्जत का मजा चखो। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख अल्लाह के अज़ाब का मजा, बड़ी इज्जत वाला था दुनिया में तू। तो मेरे दोस्तों अजीजों, जहन्नम में तो ये होगा कि मरेंगे जब देखेंगे कि वो देखने का मौका नहीं, वो तो सहने का मौका होगा। और दुनिया में नकद इसका इताब है, ऐसा नहीं है इसकी सजा तो मरने के बाद है, कि नहीं, नकद इसका इताब है नाफरमानी का। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो इंसान दुनिया में रहकर मेरी याद से एराज करता है, मेरे हुक्म के खिलाफ चलता है, मेरे नबी के तरीके को ठुकरा कर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला फरमा रहे मैं उसकी जिंदगी उस पर तंग कर देता हूं। माल के बावजूद, असबाब के बावजूद, चीजों और शक्लों के बावजूद जिंदगी तंग है, हालात है, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, बेचैनी और बेकरारी है। कहता है साहब पता नहीं क्या हो गया, कि नहीं, ये देखो अल्लाह की कौन सी नाफरमानी की है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून छीना हुआ है। ये माल के जरिए से मकान बनाएगा, माल के जरिए से सहूलत के असबाब और सहूलत की चीजें खरीदेगा, लेकिन असबाब खरीद सकते हो, सुकून तो नहीं खरीद सकते। सुकून किसमें है कि अल्लाह ताला ने ऐलान करके मुतनब्बे करके फरमा दिया, अला, उलमा से मालूम करना लफ्ज़ अला किसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह का फैसला यही है, इसके लिए लफ्ज़ अला इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला फरमा रहे सुनो हमारा फैसला, दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह को याद रखने में है। अगर तुम अल्लाह को याद रखोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी सीधी सादी जिंदगी, चटनी रोटी खाकर गुजरने वाली, झोंपड़े और छप्पर में रहकर गुजरने वाली जिंदगी, कि अल्लाह ताला उस जिंदगी को जन्नत की सी जिंदगी बना देंगे। और अगर अल्लाह की याद से मुंह मोड़ोगे, अहकामे शरीयत को ठुकरा कर चलोगे, तो दुनिया में नगद परेशानियां और नगद हालात आएंगे। कोठी में रहकर, बंगले में रहकर, महल में रहकर, अच्छी गाड़ी में रहकर, अच्छे नक्शों में रहकर ये परेशान और हालात में रहेगा,
اور اس کی یہ زندگی بھی اس کو جہنم کا نہ معلوم ہوگی. جس طرح جہنمی آدمی جہنم میں موت کی تمنا کرے گا کہ اسی طرح یہ دنیا میں رہ کر موت کی تمنا کرے گا. کاش مجھے موت آ جائے. کہ موت کی تمنا دنیا میں کرنا بے دینی کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، حالات کی وجہ سے، کہ یہ جہنمیوں کی صفت ہے. اور برداشت نہیں کیا، کہ برداشت نہیں کیا تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر دیا. کہ کیا ہوا؟ کہ سوسائڈ کر لیا. کہ بھائی کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ مال. کہ مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، چیزیں بھی تھی، شکلیں بھی تھی. کہ پھر کیا تھا؟ کہ صاحب کئی دنوں سے اس میں کیا کہتے ڈپریشن میں تھا. کہ کیا ڈپریشن تھا؟ کہ ڈپریشن یہ تھا کہ احکامات کے ذریعے سے اللہ کو بلایا، اللہ نے دل کا سکون چھین لیا. دنیا پر نظر اٹھا کر دیکھیں، خودکشی ان جگہوں پر اور ان علاقوں میں اور ان ملکوں میں زیادہ نظر آئے گی جو مال میں، حسن و جمال میں، اسباب اور چیزوں میں اعلیٰ درجے پر نظر آئیں گے. سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو خود ہلاک کر رہے ہیں. تو میرے دوستو عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ آخرت اعمال سے بنتی ہے اور دنیا کی شکلوں سے بنتی ہے. کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. زندگی میں ایمان اور عمل آئے گا. اللہ رب العزت سب سے پہلے دنیا کی زندگی کو خوشگوار اور اچھی زندگی بنائیں گے. اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے. لیکن دوستو بزرگوں، یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے وعدے ہیں وہ تمام کے تمام وعدے اجزائے دین پر چلنے سے نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کے تمام وعدے اللہ تعالیٰ کے مکمل دین کے مطابق زندگی گزارنے سے ہے. نماز تو پڑھ رہا ہوں پھر بھی حالات آ رہے ہیں. صدقہ اور خیرات تو بہت کرتا ہوں پھر بھی پریشانی میں رہتا ہوں. کہ نہیں دوستو بزرگوں، مکمل دین کو زندگی میں لانا اور مکمل دین کو زندگی میں داخل کرنا، کہ یہ ہے نجات کا راستہ. ایسا نہیں اپنی مرضی کا دین چھانٹ لیا. دین کا جو حکم جس کے سمجھ میں آ گیا اس نے اسی کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں صاحب پورا دین تو بہت مشکل ہے. نعوذ باللہ، مسلمان کی زبان بھی باطل کی زبان. جس طرح دنیا کا باطل کہتا ہے کہ صاحب اسلام سب سے سخت مذہب ہے، نعوذ باللہ، ایسے ہی ایمان والا بھی کہتا ہے صاحب پورے دین پہ چلنا. کہ پورے دین پہ چلنا ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی ہے، ہر ایک کے لیے آسان تھوڑا ہے یہ پورا دین اپنانا. بڑی جہالت سے اور بڑی غفلت سے اور بڑی نادانی سے کہتا ہے صاحب پورے دین پہ چلنا تو ایسا ہے جیسے تیز دھار پہ چلنا. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی تیز دھار پہ چلے گا تو کٹ کر ہلاک ہو جائے گا. نعوذ باللہ، مسلمان کہتا ہے اگر کوئی پورے دین پہ چلے گا تو ہلاک ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے عمل کا حکم دیا جس کو یہ کر نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اے ایمان والو پورے دین کی طرف آ جاؤ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ. کہ پورا دین کیا ہے؟ کہ پورا دین یہ ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی اور میری جسم کیا ہر حرکت اور میرے جسم کے ہر عضو کا تعلق اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو جائے کہ اس کا نام اسلام ہے. ایسا نہیں میں نے اپنی مرضی کا دین چھانٹ لیا، کسی نے عبادت کی لائن کا دین چھانٹ لیا، کسی نے معاملات کی لائن کا دین چھانٹ لیا، کسی نے اخلاق کی لائن کا دین چھانٹ لیا. کہتے ہیں صاحب نماز تو نہیں پڑھی جاتی،
لیکن خیر کے کام بہت کرتے ہیں. ایک زام اور ایک دھوکہ یہ بھی لگا ہوا ہے کہ صاحب نماز تو نہیں پڑھی جاتی، اللہ معاف کرے، لیکن صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں. کہ نہیں دوستو بزرگوں، علماء نے لکھا ہے جب تک آدمی نماز کی اور فرائض کی پابندی نہ کرے اس وقت تک اس کے نفلی اعمال اور نفلی صدقات یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے سے معلق رہتے ہیں. ایک کہتا ہے صاحب نماز تو پڑھ رہا ہوں، دین اور کیا ہوتا ہے؟ کہ نہیں دوستو بزرگوں، معاملات کیا ہیں، معاشرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، ایمانیات کیسی ہے. صرف نماز پڑھ لینے کا یا صرف صدقہ خیرات کر لینے کا نام مکمل دین نہیں ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، دین کے ان پانچوں شعبوں میں اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے، اور اس کی پابندی کرنے والے کا نام مسلمان ہے. اگر میں دین کے کسی بھی شعبے میں ایک ذرے کے برابر بھی نافرمان ہوں اور اللہ کے حکم کو ضائع کیا ہوا ہوں تو میں دین کے ایک حصے کو ضائع کیا ہوا ہوں. دین میں کامیابی نظر نہیں آئے گی، اللہ کی مدد اور نصرت نازل نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ اصول کی بات ہے کہ جب تک کوئی چیز مکمل نہ ہو جائے کہ اس وقت تک اس کا نتیجہ اور اس کا نفع ظاہر نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی مکان بنائے، 20 لاکھ روپے لگا دیے مکان میں، 3 طرف کی دیوار بنا دی، ایک طرف کی دیوار چھوڑ دی، چھت بھی ڈال دی، ڈیکوریشن بھی کر لیا، ایئر کنڈیشن بھی لگا دیا، لاکھوں روپے لگا دیے، لیکن ایک طرف کی دیوار قائم نہیں کی ہے. اب بولو جب بارش آئے گی تو اس کے مکان کا کیا ہوگا؟ کہ ادھر کی بارش آئے گی تو پانی اندر آئے گا، تیز ہوا چلی، آندھی سے مکان بھر گیا، تیز دھوپ نکلی، مکان گرم ہو گیا، سردی کے موسم میں مکان ٹھنڈا ہو گیا. اب یہ امام صاحب سے جا کر درخواست کرے، امام صاحب دعا کر دو بارش کا پانی میرے مکان میں نہ آئے. کہ امام صاحب سے نہیں، آپ مکے کے امام صاحب سے بھی اگر دعا کروا دو گے پھر بھی جب تک یہ دیوار نہیں بناؤ گے، ادھر سے بارش، ادھر سے آندھی، ادھر سے دھوپ، ادھر سے سردی مکان میں آنے سے نہیں رکے گی. کہتے صاحب یہ مکان بنا لو، کہتے صاحب اس دیوار پر 5 لاکھ لگائے، اس پر 7 لاکھ لگائے، اس پر 3 لاکھ لگائے. کہ نہیں، جدھر لگایا ادھر سے حالات بند ہیں، جدھر نہیں قائم کی ہے اس کو قائم کرنا پڑے گا. کہ جب تک ادھر کی دیوار قائم نہیں کریں گے اس وقت تک ادھر سے آنے والا حال ٹل نہیں سکتا. المجلس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حالات آئیں گے معاملات اور معاشرت کی خرابی سے، اور ایمان والا یوں کہے گا کہ میں صدقہ کر کے اور میں دعا مانگ کر اس حال کو حل کر لوں گا. کہتا ہے صاحب اب تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. بہت سے کہتے ہیں صاحب اب تو کوئی ایسا اللہ والا بھی نہیں رہا کہ کتنا ہی بڑا اللہ والا لا کر دعا کرا دے. ایک طرف کے مکان کی دیوار اگر گری ہوئی ہے جب تک اس کو بنائے گا نہیں، کتنے ہی بڑے اللہ والے سے دعا کرا لے ادھر کی بارش رک نہیں سکتی. اگر دیوار قائم کر لیتا ہے تو تو سب سے بڑا اللہ والا ہے، تیری دعا بھی براہ راست آسمان کی طرف جائے گی. ایسا نہیں، مرضی کا دین. آج اللہ معاف فرمائے مسلمان اسلام کو مانتا تو ہے لیکن اس پر چلنا اپنا فریضہ سمجھ کر اس پر قدم نہیں اٹھاتا. مرضی کا دین اپنایا ہوا ہے، جس کو جو حکم سمجھ میں آ گیا اس پر عمل کر لیا، اور جو حکم اپنی مرضی کے خلاف ہے، جو اپنی منشا کے خلاف ہے، جو اپنی خواہش کے خلاف ہے، اس کو یہ کہہ کے چھوڑتا ہے کہ صاحب اس زمانے میں پورے دین پہ چلنا یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے. حالانکہ حدیث میں فرمایا الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، دین تو بہت آسان ہے. اس کے لیے دوستو بزرگوں اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانا،
اپنی زندگی کو احکامات والی زندگی بنانا، اپنی زندگی کو ایمان و عمل کی زندگی بنانا، یہ ہر ایک ایمان والے کی سب سے پہلی ذمہ داری اور اس کا سب سے پہلا کام ہے۔ اس وقت اللہ معاف فرمائے، ہر ایک کی اپنی ذات سے لے کر عالمی سطح تک جتنے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ ایمان والے کے عمل کا بگاڑ اور اس کے عمل کو ضائع کرنا ہے۔ حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، حالات کا تعلق ظاہری نظام سے نہیں ہے، حالات کا تعلق شکلوں اور اسباب اور چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق انسان کی ذات سے نکلنے والے عمل سے ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں پر حال ڈالتے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ کر آ جائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کے کسی خطے میں کوئی حال نہیں آتا سوائے اس کے کہ اس کا سبب انسان کا عمل ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا باطل نظام ہے، قدرت کا منکر نظام ہے، جو یوں کہتا ہے صاحب حالات تو حالات سے آتے ہیں، مخلوق مخلوق سے تبدیل ہوتی ہے۔ جب دھوپ تیز نکل گئی تو بارش کو برسنا ہی تھا اور سیلاب آنا ہی تھا، جب زمین کی پلیٹیں سرک گئی تو زلزلہ آنا ہی تھا اور زمین دھس رہی تھی۔ کہ یہ باطل کا وہ نظام ہے جو انسان کو اللہ کی طرف آنے سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روکنے والا نظام ہے۔ حدیث میں فرمایا زلزلہ آتا ہے اللہ کی نافرمانی ہونے کی وجہ سے، جب زمین پر کھلے عام بے حیائی ہوتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ہماری نوجوان نسل بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، حیوانیت اور عریانیت کی طرف جا رہی ہے۔ جس طرح جانوروں کو کھلے میدان میں ایک دوسرے سے ملنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، جب انسان اس مزاج پر آ جاتا ہے تو زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے، نگل جاؤ اس کو، دسا دو اس کو، نام و نشان مٹا دو اس کا۔ دنیا سمجھاتی ہے صاحب زمین کی پلیٹیں کھسک گئی، زمین میں یہ ہو گیا، زمین میں یہ ہو گیا، اس لیے زمین ہلتی ہے۔ کہ نہیں، جب زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ساری دنیا کو سبق دینے کے لیے دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی حصے میں، دنیا کے کسی خطے میں ذرا سا ایک زلزلہ، ذرا سی ایک جھلک اللہ ڈال کر دکھاتے ہیں۔ سالوں کی محنتیں، برسوں کی صلاحیتیں، برسوں کی تمہاری قربانیاں اگر اللہ کے مقابلے میں آؤ گے تو ایک سیکنڈ کے زلزلے میں، ایک منٹ کے زلزلے میں زمین دوش ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات تو حالات سے چلتے ہیں، دھوپ تیز ہو گئی، بارش زیادہ ہو گئی، سیلاب آ گیا، کہ نہیں، اس کی وجہ، اس کا سبب انسان کے عمل کا بگاڑ ہے اور ایمان والے کے عمل کا بگاڑ ہے۔ ایسا نہیں باطل کی نافرمانی سے حالات آتے ہیں، کہ نہیں، باطل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی جنت ہے، اس کے عمل پر فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ تو مسلمان کے عمل پر ہے، ایمان والے کی نافرمانی پر ہے۔ دنیا کے باطل کے لیے تو اللہ نے خواہش کی چیز ہی بنایا ہے، خواہش کی چیزیں اللہ نے دنیا کو بنایا ان کے لیے کوئی جنت نہیں، جنت کا کوئی تصور نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایمان والے کے اعمال سے دنیا کے حالات بنتے بھی ہیں، دنیا کے حالات بگڑتے بھی ہیں۔ قرآن نے کہا خشکی اور تری میں، سمندر میں اور زمین کے کسی حصے میں کوئی حال آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، تو اس کی وجہ، اس کا سبب انسان کے عمل کا بگاڑ ہوتا ہے، اس کے عمل کا بگڑ جانا اس کا سبب ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھ لے اور لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائے
تو اللہ رب العزت اس کے لیے نجات کا راستہ نکالیں گے اور اس کی توبہ کو قبول کریں گے. اور اگر یہ لوٹ کر نہیں آتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، تو حدیث میں مثال دی ہے کہ مومن کی مثال، حدیث میں مثال دی ہے کہ مومن کی مثال ایک پیر میں، گھوڑے کے پیر میں رسی باندھ کر چراگاہ میں چھوڑے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے. آپ دیکھیں ایک کھیت والا اپنے کھیت کے اندر جانور کو، گھوڑے کو پیر میں رسی باندھ کر چراگاہ میں چھوڑ دیتا ہے ایک حد طے کر کے. یہاں فصل بوئی ہوئی ہے، یہاں فلاں ہے، یہاں فلاں ہے، اس حد کے اندر یہ گھوڑا چلے گا. آپ دیکھیں پیر میں رسی بندھی ہوئی گھوڑا چلتا جا رہا، جب حدود کے قریب چلا جاتا ہے تو اس کے رسی کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے پیر میں ایک جھٹکا لگتا ہے اس کھوٹے سے. گھوڑے کی عقل مندی یہ ہے کہ یہ فوراً لوٹ کر کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے، اپنی کیل پر واپس آ جاتا ہے. فوراً مالک سمجھ جاتا ہے کہ صاحب اس کے دانے پانی کا انتظام کرو، اس کو یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ پر چھوڑ دو. اب اگر گھوڑا یوں کہے کہ صاحب کون سی رسی، کون سی شریعت، دنیا ہے، دنیا کے طریقے پہ چلو، دنیا آسمانوں پہ اڑ رہی ہے، تمہیں شریعت نظر آ رہی ہے. کہ جب یہ مزاج بنتا ہے اور گھوڑا کہے صاحب کون سی رسی، آگے فصل پکی ہوئی ہے، پانی کا آگے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے، پانی کا نالا بہ رہا ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا؟ کہ جتنا یہ گھوڑا آگے کی طرف کھینچے گا اتنی ہی اس کی پیر کی رسی جکڑتی چلی جائے گی پیر میں. حال آیا، مصیبت آئی، قرضہ ہو گیا، دکان بند ہو گئی، دھندا بند ہو گیا، تجارت میں کمی آ گئی، عزت میں کمی آ گئی، کہ یہ دیکھ میں نے اللہ کی کون سی نافرمانی کی ہے. ایسا نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، تو نے اپنی ذات پر کیا ہے جو کچھ کیا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. اگر لوٹ کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں. اگر لوٹ کر نہیں آتا تو جس طرح اس کے پیر میں، گھوڑے کے پیر میں رسی جکڑے گی، ایسے ہی انسان حالات میں جکڑتا چلا جائے گا. اب دعا کرواؤ امام صاحب سے، دعا کراؤ مولوی صاحب سے، تعویذ کراؤ فلاں صاحب سے، کہ پیر خود کھینچ رہا ہے اور اپنے پیر میں رسی کو خود جکڑ رہا ہے اور تعویذ پیر میں لا کر باندھ رہا ہے، کہ یہ تعویذ کا اثر نہیں ہے. آج اللہ معاف فرمائے عمل کا یقین تو نکلا ہوا ہے، عملیات کا تاثر ہے. جہاں سے ہوتا نظر آ رہا اس طرف بھاگ رہا، اللہ کے وعدے کی طرف لوٹ کر نہیں آ رہا. اس کے لیے دوستو بزرگوں 100% اللہ کا دین زندگی میں آئے، ایک ایک ایمان والا حقیقی مسلمان اور حقیقی ایمان والا بن کر زندگی گزارے. اس کے لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو نبوت کے طریقے پر دین کی دعوت اور دین کی محنت میں لگائے. جس طرح اعمال کے بغیر اور احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارے بغیر زندگی بن نہیں سکتی، اسی طریقے سے ہر ایک کی اپنی ذات سے محنت کیے بغیر نبوت کے طریقے پر اپنے آپ کو دعوت میں لگائے بغیر اس کی زندگی میں دین آ نہیں سکتا، دین باقی نہیں رہ سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت اور دین کی محنت کے لیے کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی تنظیم نہیں بنائی، کوئی پلیٹ فارم نہیں بنایا. جو بھی ایمان لے کر آیا اس کو اپنے دین کی دعوت دینے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنایا. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی. امت کے 3 طبقے ہیں، مرد، عورتیں، بچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میدان محنت تینوں کو بنایا. اور ایمان لانے کے بعد ان تینوں طبقوں کو اپنے ساتھ دین کی دعوت اور دین کی محنت میں برابر شریک کیا. آپ نے اپنی محنت اماں خدیجہ پر کی،
ایمان لے کر آئی. ایسا نہیں خدیجہ تو عورت ہے, تو گھر میں رہ, نماز پڑھ, ذکر کر, تیرے ذمہ دین نہیں, دین کی دعوت نہیں ہے کہ نہیں. اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت لگانے کا جو جذبہ ابوبکر کا بنایا وہی جذبہ اماں خدیجہ کا بھی بتایا رضی اللہ عنہ. جو جذبہ مردوں کا بنایا وہی عورتوں کا, جو عورتوں کا وہی بچوں کا. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا مال خرچ کر دینے پر اللہ کی طرف سے براہ راست سلام آیا کہ اسی طرح ایک موقع اماں خدیجہ کے لیے بھی ایسا آیا کہ سارا مال خرچ کر دیا, اللہ نے براہ راست اماں خدیجہ کو بھی سلام بھیجا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا جذبہ بھی یہی. حضور ہجرت فرما رہے, ابوبکر گھر کا سارا مال لے کے چلے گئے. ابو قحافہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اپنی پوتیوں کے پاس اور آ کر کہا بیٹا مجھے پتا ہے تمہارا باپ تو چلا گیا لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ سب لے گیا ہوگا گھر کا مال بھی. حضرت اسماء فرماتی ہیں خدا کی قسم ہمارے گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا, سب کچھ لے گئے. لیکن دادا کو تسلی دینے کے لیے میں نے اپنے گھر کی ایک طاق میں چھوٹے چھوٹے کنکر جمع کیے, اوپر کپڑا ڈال دیا اور دادا سے کہا دیکھو دادا جان بہت پیسے رکھے, آپ گھبراؤ نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جذبہ تھا. حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کا جو طبقہ دعوت سے کٹے گا وہی طبقہ گھروں میں بے دینی کے آنے کا سبب بنے گا. مردوں میں دعوت نہیں ہے, بے دینی مردوں کے راستے سے آئے گی. عورتوں میں دعوت نہیں ہے, گھروں میں بے دینی, معاشرے میں فساد, حیوانیت اور ریانیت, رسم و رواج گھروں میں داخل ہوگی عورتوں کے راستے سے. مرد عورت دیندار ہے, بچوں کا مزاج داعیانہ نہیں ہے تو گھروں میں فیشن اور گھروں میں بے حیائی اور یہودیت اور نصرانیت گھروں میں بچوں کے راستے سے سرایت کرے گی. امت کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امت باعتبار امت کے جماعت بن کر نہیں, مسلک اور مذہب کی بنیاد پر نہیں, زبان اور رنگ کی بنیاد پر نہیں, قوم اور طبقے کی بنیاد پر نہیں, صرف ایمان کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر دین کی دعوت اور دین کی محنت پر آ جائے, یہی امت کے دین کی طرف آنے کا راستہ ہے. آج اللہ معاف فرمائے جب امت نے اس بنیاد کو چھوڑ دیا اور محنت سے ہٹ گئی تو غیر محسوس طریقے سے دین اس کی زندگی سے نکلتا چلا گیا. الزام باطل پر کہ دنیا کا باطل دین کو مٹا رہا ہے. رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے ایمان والا اپنی ذات سے دین کو ختم کرے گا, پھر دنیا کا باطل اس دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا, وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا. یہ ایمان والا باطل کے خلاف بد دعا کرے گا, اللہ اس کی بد دعا نہیں سنیں گے. یہ باطل کے خلاف کوشش کرے گا, اللہ اس کی مدد اور نصرت نہیں کریں گے. آج اللہ معاف فرمائے ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, وہ دین کا حصہ زیادہ ہے جس کو مسلمان ختم کر رہا, یا وہ دین کا حصہ زیادہ ہے جس کو باطل مٹا رہا ہے. جب تک ایمان والا اپنی ذات سے ختم کیے ہوئے دین کو قائم کرنے کا فیصلہ نہیں کرے گا, اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت, دنیا کی کوئی بھی قوت, دنیا کا کوئی بھی اقتدار اور دنیا کا کوئی بھی حال اس کے دین پر اور اس کی ذات پر آنے والے حال کو ٹال نہیں سکتا. ایمان والے کو وہ دین تو نظر آ رہا ہے جس کو باطل مٹا رہا, لیکن وہ دین نظر نہیں آ رہا جس کو یہ اپنی ذات سے ختم کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں, نظر ڈال کر دیکھیں, امت کا 80% 90% طبقہ نماز جیسا فریضہ چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے. حالانکہ حدیث میں فرمایا نماز کا درجہ اسلام میں ایسا جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ. بغیر سر کا انسان نہیں ہو سکتا کہ بغیر نماز کے کوئی بھی مسلمان حقیقت کا مسلمان نہیں ہو سکتا. حدیث میں فرمایا نماز
اسلام اور باطل کے درمیان کا فرق ہے. جس طرح کسی ملک کی اور کسی کھیت کی، کسی زمین کی، کسی علاقے کی ایک سرحد ہوتی ہے، بارڈر ہوتی ہے، کہ وہ فرق کرتی ہے کہ ادھر فلاں ضلع ہے، ادھر فلاں ضلع ہے، ادھر فلاں کا کھیت ہے، ادھر فلاں کا کھیت ہے، ادھر فلاں کا پلاٹ ہے، ادھر فلاں کا پلاٹ ہے. کہ اگر یہ بیچ کی دیوار ختم کر دو کہ ان کے درمیان کی تمیز ختم. جو نماز کو چھوڑنے کا عادی ہے، بے شک چھوٹ جانا بری بات ہے، لیکن توبہ کر لے، قضا کر لے، قضا نماز پڑھ لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن نماز کو چھوڑنے کی عادت، جمعے کی نماز پڑھ کے ٹوپی جو مسجد میں پھینک کر گیا، اگلے جمعے کو واپس آیا، کہ یہ نماز کو چھوڑنے کی عادت ہے. اگر اس عادت پر باقی رہتا ہے تو اس کے ایمان پر خاتمے کا بہت زیادہ خطرے کی بات ہے کہ اس کے ایمان کا کیا ہوگا. کیوں کہ یہ ایمان اور باطل کے درمیان کی بارڈر کو ختم کیے ہوئے. اللہ معاف فرمائے، 80%، 90% امت کا طبقہ نماز چھوڑ رہا ہے. جو نماز میں ہے ان کی بھی نماز کا کیا حال ہے. ایک مرتبہ بھی نماز میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. دکان کے تصور، دکان کے دھیان، تجارت کے دھیان کے ساتھ اللہ کے غیر کو دل میں لے کر نماز کے فریضے کو سر سے ٹال کر اور سر سے اتار کر جا رہا ہے. حالانکہ لکھا ہے علماء نے، ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو نماز اللہ کے دھیان کے بغیر پڑھی جاتی ہے، بے شک نہ پڑھنے سے تو یہ پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن اس نماز سے بجائے اللہ کا تعلق حاصل ہونے کے اللہ کے تعلق میں دوری پیدا ہوتی ہے. حدیث میں فرمایا، جس عمل میں بندے کا دل شریک نہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں. 80% طبقہ نماز چھوڑ رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ دین پر چلنے والا، کہ یہ دین پر چلنے والا اپنے دین پر اور اپنی ظاہری شکل پر مطمئن ہے. کہتا ہے صاحب میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو دین پہ چل رہا ہوں. کہ نہیں، جو نماز میں نہیں آ رہا اس کو لانا اور اس کو مسجد سے جوڑنا یہ تیری ذمہ داری ہے. علماء نے لکھا ہے، ایک آدمی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو بے شک اس کی نافرمانی اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن دوسرا سمجھدار آدمی اس کے گناہ کو دیکھ کر روکنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کو اس گناہ سے نہ روکنا یہ اس کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. سنو، دھیان سے سنو. ایک آدمی منکر کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اور دوسرا اس کی نماز کے چھوڑنے کو دیکھ رہا ہے، کوئی فکر نہیں کرتا. اس کا نماز چھوڑنا گناہ ہے، اس کا نماز کی طرف لانے کی محنت نہ کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیں دنیا میں دو جوان آپس میں لڑ جائیں، کوئی بڑی بات نہیں، ہوتا ہے چھوٹی موٹی چیز پر. لیکن آپ دیکھیں اگر اس جگہ پر کوئی سمجھدار لوگ موجود ہوں تو دنیا قصوروار کس کو کہے گی، لڑنے والوں کو یا سمجھدار جو دیکھ رہے ہیں ان کو؟ ارے بولو کیا ہوگا؟ ارے بولو قصور کس کا مانا جائے گا؟ کہ یہ تو لڑ گئے بچے، کوئی بات نہیں، لیکن تیرے ہوتے ہوئے کیسے لڑ گئے؟ قصور تیرا نظر آ رہا ہے. آج اللہ معاف فرمائے، امت کا اتنا بڑا طبقہ نافرمانی کی طرف جا رہا، ہمیں کوئی احساس نہیں. اس کے لیے دوست بزرگوں، اس کا ایک ہی راستہ ہے. ہر ایک سوچتا تو ہے امت میں دین آئے، لیکن ہر ایک اپنی رائے سے، اپنے تجربے سے اور اپنی سوچ سے محنت کرنے کی سوچتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے مدد کا اور نصرت کا وعدہ اس محنت کے ساتھ کیا ہے جو محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ہو. خالی جوہد ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. قرآن نے کہا
جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم ان محنت کرنے والوں کو ہدایت ضرور بھی ضرور دیں گے. لیکن آگے فرمایا ہماری مدد، ہماری نصرت، ہماری تائید کہ وہ تو اچھی طرح محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ محنت اچھی کس کی ہے؟ کہ محنت اچھی اس کی ہے، محنت میں حسن اس کے ہے جس کی محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مشابہ ہو. آپ علیہ السلام نے جن بنیادوں پر امت کو ڈالا تھا قیامت تک کے لیے امت کے دین پر قائم رہنے کی وہی بنیادیں اصل ہے. زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، لیکن دین اور دین کی محنت اور محنت کا طریقہ نہیں بدلتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کے بعد والے دین کی طرف نہیں آ سکتے، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک یہ وہ نہ کریں جو ان کے پہلوں نے یعنی صحابہ نے کیا تھا. آپ علیہ السلام نے 100% ایمان والوں کو اپنے دین کی دعوت اور دین کی محنت کے لیے 3 بنیادوں پر جمع کیا تھا. آج بھی اگر ساری دنیا کا ایمان والا ان 3 بنیادوں پر آ جائے تو خدا کی قسم ساری دنیا کا باطل بھی مل کر 1 انچ کے برابر بھی اس کو دین سے ہٹا نہیں سکتا. اور جب تک ایمان والا ان 3 بنیادوں پر نہیں آتا ہے اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو دین کی طرف اور اعمال کی طرف لا نہیں سکتی. اس لیے کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کون محنت کر رہا ہے اور کون محنت نہیں کر رہا، کس کی محنت زیادہ نفع بخش ہے اور کس کی محنت کم نفع بخش ہے. دائی کی محنت دوسروں کے لیے ہدایت کا ضابطہ نہیں ہے، دائی کی محنت اس کی اپنی ذات کے لیے ہدایت کا ضابطہ ہے. جب تک ایک مسلمان جماعت محنت کر لے، ایک طبقہ محنت کر لے، ایک تنظیم کام کی چل جائے کہ اس سے دین نہیں آ سکتا. جب تک زمانی نبوت کی طرح ایک مسلمان دین کی دعوت اور دین کی محنت پر نہیں آئے گا اس وقت تک یہ دین پر قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جوہد پر ہدایت کا وعدہ خود مجاہد سے کیا ہے. میں محنت کروں، میرے ذریعے سے انسانیت ہدایت پر آئے، اس کا تو وعدہ تاکید سے نہیں ہے، لیکن میں محنت کر کے میں اپنی زندگی بدل لوں، اس کا وعدہ قرآن نے تاکید در تاکید فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے 3 بنیادوں پر ڈالا تھا امت کو، جس کے اندر سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلا کام یہ کہ ہر ایک ایمان والا اپنے گھر کی تعلیم اور تربیت کے لیے وقت دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھے. سنو، دھیان سے سنو، یہ ہمارا اجتماع کوئی تقریر بیان کے لیے نہیں ہے کہ صاحب جمع ہو جاؤ، اچھی سی تقریر ہو جائے اور فارغ ہو جاؤ. کہ نہیں دوستو بزرگوں، اجتماع کا موضوع ہے اپنے مرض کو سمجھنا اور اس کا جو علاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس علاج کو لینے کا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کا فیصلہ کرنا، اس کا نام اجتماع ہے. ایسا نہیں ہے صاحب مجمع جمع ہو جائے، اچھی سی تقریر ہو جائے، اچھا بیان ہو جائے، اجتماع کامیاب ہو گیا. کہ نہیں دوستو بزرگوں، ہمارے اجتماع کی کامیابی یہ ہے کہ اجتماع میں آنے والا 100% مجمع اس بات کو طے کر کے جائے کہ یہ آج سے اپنے گھر میں خود بیٹھ کر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا. 100% مجمع یہ طے کر کے جائے کہ بحیثیت ایمان والا ہونے کے میری ذمہ داری ہے کہ میں 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے تک کا وقت مسجد کی آبادی کے لیے دوں گا. آنے والا مجمع 100% یہ طے کر کے جائے کہ اپنے جان و مال کی ترتیب بنا کر سالانہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. اگر یہ مجمع اس بات کو طے کرتا ہے، خود اس پر آنے کا عزم کرتا ہے
اور سارے ضلع کے ایک ایک مسلمان کو اور پوری دنیا کے ایک ایک انسان کو اس بنیاد پر لانے کی نیت کر کے جاتا ہے تو پھر تو اجتماع کی کامیابی ہے. اور اگر ہم کہہ سن کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر تو اللہ معاف فرمائے ایسا ہوا جیسے بارش ہو گئی اور کاشتکار نے فصل کی طرف اور اپنے کھیت کی طرف دیکھا ہی نہیں. تو پہلی بنیاد یہ ہے جو آپ نے قائم کی تھی کہ ہر ایک ایمان والا اپنے گھر کی تعلیم اور تربیت کے لیے وقت دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھے. آج اللہ معاف فرمائے جتنا معاشرے میں ارتداد ہے اور یہ نوجوان نسل بے دینی کی طرف جا رہی ہے, اپنے ایمان و عمل کا سودا کر رہی ہے, خدا کی قسم اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا کوئی سد باب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک ایک مسلمان کے گھر میں تعلیم اور تربیت کا نظام قائم کیا جائے جو دور نبوت میں قائم کیا گیا تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہر قسم کے رجس سے, ہر قسم کی گندگی سے, ظاہری اور باطنی تمام گندگیوں سے اللہ تمہیں پاک کر دے, اس کے لیے کہ اپنے گھروں میں قرآن اور حدیث کا حلقہ قائم کرو. اللہ معاف فرمائے حضرت مولوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے اپنے گھروں میں تعلیم اور تربیت کے لیے وقت دینے کو لازم کر لو, ورنہ زمانہ آئے گا تم اپنی دینداری پر مطمئن ہوں گے اور تمہاری نوجوان نسل مشرکین اور ملحدین کے یہود اور نصارہ کے طریقوں پر چل کر اپنے ایمان اور عمل کو بیچے گی, اپنی عزت بیچے گی, اپنا ایمان بیچے گی. آج اللہ معاف فرمائے نظر آ رہا, ملک پر نظر ڈال کر دیکھو, عالم پر نظر ڈال کر دیکھو, نوجوان نسل اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے, اپنی عزت بیچ رہی ہے. ہم کہتے ہیں صاحب فلاں تنظیم محنت کر رہی ہے, فلاں فرقہ بے دین بنانے کی کوشش کر رہا ہے, کہ نہیں یہ تذکرے کی چیز نہیں ہے کہ کون بے دین بنانے کی محنت کر رہا ہے. فکر کی چیز یہ ہے کہ میں اپنی حفاظت کی کیا فکر کر رہا ہوں. آپ کو کوئی آ کر خبر دے کہ آج چوروں نے میٹنگ کی ہے کہ چوری کرنی ہے تو کون سی تعجب کی بات ہے, چوروں سے اور کیا امید ہے. ایمان والا بیٹھ کر تذکرہ کرتا ہے فلاں تنظیم والے, فلاں سنگٹھن والے پلان بناتے ہیں مسلمانوں کو ایمان سے نکالنے کا, تو باطل سے اور کیا امید ہے, ان کا اور کیا کام ہے. باطل کی تو ہر زمانے میں کوشش رہی ہے اور قیامت تک رہے گی, لیکن اگر باطل بے دین بنانے کی محنت کر کے مجرم اور ایمان والا اگر اپنے معاشرے کی حفاظت کی فکر نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی فکر نہ کر کے مجرم ہے. اب جرم میں دونوں برابر ہیں, اور اصول کی بات یہ ہے کہ جب جرم برابر کا ہو جائے تو پھر سزا کسی کو نہیں دی جا سکتی. ایک چور چوری کر لے, قاضی کے پاس لے گئے کہ صاحب چوری کر لی ہے, سزا دی جائے. قاضی صاحب کہیں گے چوری تو کی ہے لیکن پہلے یہ ثابت کرو کہ مال کہاں سے چرایا ہے, مال چرایا کہاں سے ہے. کہ صاحب گھر کے اندر رکھا ہوا تھا, الماری میں بند تھا, تالے میں بند تھا, چرا کر لے گیا. قاضی کہے گا ہاں اس چور کا ہاتھ کٹے گا, اس کو سزا ملے گی. اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ صاحب مال دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے لے کر آیا ہوں. کہ چور چوری کر کے مجرم, یہ اپنے مال کی حفاظت نہ کر کے مجرم, کہ اب جرم میں دونوں برابر ہیں. اب اس چور کو سزا نہیں دی جا سکتی. اب پڑھو ہر نماز میں قنوت نازلہ, اللہم شدد شملہم اللہم دمر دیارہم, ہلاک کر دے, برباد کر دے, اپنا عذاب نازل کر دے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ بددعائیں کرتے ہیں, لوگ قنوت نازلہ پڑھ کر باطل کو ہلاک کروانا چاہتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ بددعائیں قبول نہیں ہو رہی. اگر قبول ہو جائے
تو عذاب باطل پر آئے گا، لیکن ایمان والا بھی اس عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جو معاشرے کا فساد باطل کے گھروں میں ہے، ایمان والا بھی اس سے کم نہیں ہے۔ ایک باطل کے گھر کی شادی اور ایمان والے کی گھر کی شادی میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ جو حیوانیت، جو ننگا ناک، جو عریانیت، جو بے پردگی، جو مردوں اور عورتوں کا اختلاط غیروں کے گھروں میں ہے، کہ ایمان والا بھی اس سے کم نہیں ہے۔ عذاب کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ایک مجرم کو سزا دی جائے اور دوسرے مجرم کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں دوستو بزرگوں، جب تک ایک مسلمان اپنے گھر کی تعلیم تربیت کے لیے وقت دینا طے نہیں کرے گا، اس وقت تک گھروں کا باطل نظام ٹوٹ نہیں سکتا۔ معاشرے کی برائیاں لکھ دینا، معاشرے کے خلاف برائیوں کو چھاپ دینا، برائیوں کے خلاف تقریر کر دینا، یہ اس وقت تک ناکافی نہیں جب تک ایک مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھ کر گھر میں تعلیم کے لیے خود بیٹھ کر 5 اعمال سے تعلیم کرنے کو اپنا کام نہ سمجھے۔ طے کرو انشاءاللہ اپنی ذات سے، آج تک کی غفلت اللہ معاف کرے، آج سے طے کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی ذات سے پابند بنیں گے، پورے ضلع میں ایسی محنت کریں، کسی مسلمان کا گھر ایسا نہ بچے جس میں وہ گھر میں خود بیٹھ کر 5 اعمال سے تعلیم نہ کرتا ہو۔ کتاب سے تعلیم، قرآن کا حلقہ، صفات کا مذاکرہ، تشکیل اور دین کو زندہ کرنے کی فکر یعنی مشورہ، کہ یہ 5 اعمال ہر ایک کے گھر میں زندہ کرنے ہیں۔ یہ سارا مجمع طے کرے انشاءاللہ۔ آج تک ہم نے پابندی نہیں کی ہے، ابھی اچھے پرانوں کا حال معلوم کر لیا جائے، گھروں کی تعلیم کا وقت طے نہیں ہے۔ اچھے پڑھے لکھوں کا حال معلوم کر لیا جائے، گھروں کا ماحول جہالت اور ظلمت اور غفلت کا ماحول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنے گھر میں وقت دینے کی فرصت نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، طے کرو انشاءاللہ خود اس پر آئیں گے، پورے ضلع میں ایسی محنت ہو۔ یہ سارا مجمع مل کر اگر طے کر لے کہ ہمیں ایسی محنت کرنی ہے مسجد کے اطراف میں، ایسا نہیں ہمارا کام تو کہنا ہے، ہدایت تو اللہ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوش فہمی یا سب سے بڑی غلط فہمی کہ صاحب ہمارا کام تو کہنا سننا ہے، ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، کہ بے شک ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا ضابطہ کیا ہے؟ ہم الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دل میں بات اتارنا تبلیغ ہے۔ دل میں بات اترے گی کس سے؟ کہ دل میں بات اترے گی اس کو محنت پر ڈالنے سے۔ محنت پر ڈالنا اصل ہے۔ کسی نبی نے بھی اپنی دعوت کے بعد یہ نہیں کہا وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا، عمل کرو نہ کرو تمہاری ذمہ داری۔ ہم نے دین لکھ دیا، اب اس پر چلو نہ چلو تمہاری ذمہ داری۔ کہ نہیں، کسی نبی کی دعوت یہ نہیں ہے، کسی نبی کی سیرت یہ نہیں ہے۔ نبی کی ذمہ داری کے پورا ہونے پر قرآن نے کہا وما علی الرسول الا البلاغ، کہ نبی کے ذمہ پہنچانا ہے، ورنہ نبی تو پہنچانے کے بعد عمل پر آیا کیوں نہیں؟ اس کے لیے ایسا بے چین بے قرار جس پر قرآن کہہ رہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی جی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ ایسا نہیں کہہ دیا۔ ایک آدمی نے کہا میں 8 بجے گھر میں تعلیم کروں گا، ہماری مسجد اور جماعت کی ذمہ داری ہے 8 بجتے ہی پہنچ جائے۔ ہاں بھائی عبداللہ بھائی، آپ نے کہا تھا 8 بجے تعلیم کے لیے، شروع کر دی کہ ابھی شروع کر رہا ہوں، کہ بس آپ تعلیم کرو، ہم 1-2 ملاقات کر کے آتے ہیں، واپسی میں ہمیں بتانا کارگزاری۔ ایک نے کہا میں عشاء سے مسجد میں آنا شروع کر دوں گا، ہماری مسجد و جماعت کی ذمہ داری ہے عشاء میں پہنچ جائے ان کے پاس۔ بھائی ماشاءاللہ آپ نے کہا تھا عشاء میں آنے کے لیے، نظر نہیں آئے، اس لیے ہم خیریت پوچھنے آ گئے تھے کہ بھائی آج تو سستی ہو گئی، کل سے پکا، کہ نہیں ابھی بھی وقت ہے، آپ چلو نماز بھی پڑھ لینا، تعلیم میں بھی بیٹھ جانا، کہ بس آج تو معاف کرو، کل سے پکا انشاءاللہ۔ کہ جب تک یہ گھر کی تعلیم کا اور مسجد میں وقت دینے کا عادی نہ بنے، اس وقت تک ہماری مسجد و جماعت اس کو وصول کرنے کی اس طرح فکر کرتی رہے تسلسل کے ساتھ، جیسے ایک آدمی کسی قرض خواہ سے اپنا قرضہ وصول کرنے کی فکر اور محنت مسلسل کرتا ہے۔
جب اس طرح وصول کیا جائے گا تو اللہ رب العزت 100% اعمال کا ماحول قائم کریں گے. تو پہلی بنیاد گھروں میں تعلیم کا ماحول قائم کرنا. معاشرے کی فساد کا دوسرا کوئی حل نہیں ہے. یہ نوجوان نسل جو مرتد ہو رہی ہے اس کا کوئی سدے باب نہیں ہو سکتا سوائے گھروں کی تعلیم کے. ایسا نہیں ہے کوئی قانون بنا دو, کوئی سنگٹھن بنا دو, کوئی طاقت بنا دو, کہ نہیں, معاملہ تو اندر کا ہے. آپ اپنے درخت کے آس پاس کی دیوار کو مضبوط کر دو اور کیڑا درخت کی جڑ میں لگ جائے, دیمک اس کی جڑ میں لگ جائے, تو یہ آپ کی چار دیواری اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک آپ اس دیمک کو اندر سے ختم نہ کریں. آپ تو مطمئن رہیں گے ہمارا گھر بند ہے, اور ادھر سے اندر سے حقیقی طور پر ایمان عمل نکل چکا ہوگا. اس کے لیے دوست بزرگوں, اہتمام کے ساتھ گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا, مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنے کی فکر کرنا. مسلمان کا سب سے غفلت کا ماحول بازار کا ماحول ہے. ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک کی خوشامد کریں اور ایک ایک کو اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں. مسجد کے ماحول میں آ کر ایمان سیکھا جائے, اعمال سیکھے جائیں, اور علماء کی صحبت میں رہ کر اپنی شریعت اور سنت کو سیکھا جائے. جب تک مسجدوں کے اندر علم کے حلقے قائم نہیں ہوں گے اور علماء اور عوام کا اختلاط مسجدوں کے ماحول میں نہیں ہوگا, اس وقت تک امت کے عموم کی جہالت نہیں نکل سکتی. بے شک مکاتب اور مدارس یہ علم کے اور شریعت کے تحفظ کی بہت اہم بنیادیں ہیں. اس کے بغیر شریعت محفوظ نہیں رہ سکتی, علم محفوظ نہیں رہ سکتا. ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے ہر اعتبار سے تعاون کریں مکاتب مدارس کا. ہمارا سب سے بہتر مال وہ ہے جو اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھلانے پر خرچ ہوتا ہو. دوسری بنیاد یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر علماء اور عوام کا اختلاط ہو. جس طرح ایک ایک گلی میں ایک ایک ڈاکٹر ایک ایک مریض کی نبض پکڑ کر علاج کرتا ہے, اسی طریقے سے ایک ایک عالم ایک ایک امتی کی نبض پکڑ کر, کوئی سود کا مریض ہے, کوئی جھوٹ کا مریض ہے, کوئی دغا کا مریض ہے, کوئی وراثت کو کھانے کا مریض ہے, کہ ایک ایک کی نبض پکڑو اور اس کے صحیح دین پر لے کر آؤ. مسجدیں 24 گھنٹے اعمال سے آباد رہیں, پورے دین کے سیکھنے سکھلانے کا نظام مسجد میں ہو. تعلیم اور تجارت کو جمع کرنا, کہ یہ صحابہ کا ایسا معمول ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. روایتیں بھری ہوئی ہے اس سے. صحابہ فرماتے ہیں ہم 2 آدمی مل کر تجارت کرتے تھے, تعلیم پڑھتے تھے. ایک دن تعلیم میں رہتا تھا ایک آدمی, دوسرا تجارت کرتا تھا. دوسرے دن وہ تعلیم میں رہتا تھا, یہ تجارت میں جاتا تھا. یہ علم سکھاتا تھا, میں اس کو مال دیتا تھا. ایک دن یہ علم سیکھتا تھا, میں اس کو مال دیتا تھا. کہ یہ تھا صحابہ کا معمول. 24 گھنٹے مسجد اعمال سے آباد ہو, اپنی اولاد کو عالم اور حافظ بنائیں اور دین کی طرف متوجہ کریں. دنیا تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے قدموں میں لا کر ڈال دے گی. تو دوسری بنیاد یہ ہے کہ مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو. مسجد کی آبادی صرف یہ نہیں کہ مسجد میں 5 ٹائم کی نماز ہو جائے, بلکہ مسجد کی آبادی یہ ہے 24 گھنٹے مسجد میں وہ اعمال قائم ہو جو دور نبوت میں مسجد نبوی میں قائم تھے. کہ یہ ہے اصل مسجد کی آبادی. طے کرو انشاءاللہ 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے مسجدوں کی آبادی کے لیے دیں گے انشاءاللہ. خود پابند بنیں گے. جب تک عملہ پابند نہیں بنے گا اس وقت تک مجمع کام کی طرف نہیں آئے گا. جتنا پرانا عملہ ہے طے کرے, ہم 8 گھنٹے مسجد کے طے کریں گے, ایک ایک مسلمان کو وصول کر کے مسجد کی طرف لے کر آئیں گے. تیسری بنیاد یہ کہ ہر ایک ایمان والا اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا کام سمجھے. میں نے پہلے عرض کیا ہمارا یہاں جمع ہونا یہ کوئی تقریر بیان کو سننے کے لیے نہیں ہے. یہاں جمع ہونے کی بنیاد اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیلنا اور ساری دنیا میں پھیلنا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس جمع ہونے میں بکھرنے کی نیت نہیں ہے اس جمع ہونے میں کوئی خیر نہیں ہے. ممبر سے تقریر بیان کا ہو جانا, کہ ممبر سے تقریر بیان کا ہو جانا یہ تو ایسا ہے جیسے بارش کا ہو جانا.
کہ بارش کے ہونے سے بھی کاشتکار کو اس وقت تک نفع نہیں ہوگا جب تک کاشتکار اپنی زمین کو کریدے نہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے دانے کو اندر ڈالتا ہے، جب فصل اگتی ہے۔ ہمارا پرانا عملہ بھی اجتماع میں آ کر یہ سمجھتا ہے صاحب تقریر ہو گئی، اب مجمع کام پر لگ جائے گا، کہ نہیں، خطے وار جماعتوں کا کام ہے اپنے اپنے خطوں میں انفرادی طور پر ایسی محنت کرے، ایسا اختلاط کرے کہ آنے والے مجمع پر 100% انفرادی محنت ہو۔ اگر انفرادی محنت نہیں ہوتی مجمع پر خطے وار جماعتوں کے راستے سے اور مسجد وار جماعتوں کے راستے سے، تو پھر یہ ایسا ہے، جیسا بارش ہونے کے بعد کاشتکار نے اپنا کھیت چھوڑ دیا کہ اب اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ ایسے ہی خالی بیان سے نفع نہیں ہوگا جب تک اختلاط کر کے تشکیل کو قابو میں لانے کی محنت نہ کی جائے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں طے کرو، انشاءاللہ آئے ہوئے 100% مجمع کی تشکیل کریں گے اور 100% مجمع کا ذہن بنائیں گے اور خود اپنی جان و مال کی ترتیب بنا کر نگد اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، سارے عالم میں اللہ نے کام کو چلایا ہوا ہے، سارے عالم میں جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، اور اللہ کا فضل سب سے زیادہ علماء کا طبقہ متوجہ ہے۔ 300 کے قریب علماء دوسرا سال لگا رہے ہیں عرب کے ملکوں میں، 4000 کے قریب علماء ہندوستان سے نظام الدین سے سال لگا رہے ہیں۔ رمضان مبارک میں 50-60 ہزار کے قریب مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ جماعتوں میں نکلتے ہیں۔ عوام کی جماعتیں بھی ساری دنیا میں چل پھر رہی ہے، ساری دنیا میں نقل و حرکت ہو رہی ہے، سب سے زیادہ علماء کا طبقہ چل رہا ہے۔ ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ اپنی اپنی ترتیبیں بنائیں گے اور ہر سال کے 4 مہینے دینے کو اپنی زندگی کا جز بنائیں گے۔ ہم الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب تک ہر سال کے 4 مہینے دینا اپنی زندگی کا جز لازم نہیں بناؤ گے، ایمان کی حلاوت حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں طے کرو انشاءاللہ ہر سال کے 4 مہینے لگائیں گے۔ صبح بھی ہم نے عرض کیا جماعتوں سے کہ اب کے آپ حضرات جے پور کے اجتماع کے اتہاس کو بدل دو کہ کوئی جماعت یہاں سے چھلنے کی نہ جائے، سب کی سب جماعتیں یہاں سے نگد 4 مہینے کی بن کر جائے۔ وہ جماعتیں اجتماع کی نہیں ہے جو بن کر آ گئی، اصل اجتماع کی جماعتیں وہ ہے جو آئے ہوئے مجمع پر محنت کر کے ان سے اختلاط کر کے بنائی جائے۔ وہ تو اجتماع کی پہلے کی محنت کا نتیجہ ہے، اجتماع کی محنت تو اب ہے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں طے کرو انشاءاللہ اپنے جان و مال کی ترتیب بنائیں گے، اپنی ذات سے ہر سال کے 4 مہینے دیں گے انشاءاللہ۔ بولو تیار ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ آج تک گزر گئی، اب انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ۔